رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین نے جو خطاب فرمایا یا اپنے محبوب کی تعریف فرمائی، اپنے محبوب کی جو شخصیت ہے ان کا انٹروڈکشن کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تعلق کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، ان کی محبت، امت سے ان کا ریلیشن، امت سے ان کی افیلیشن، امت کے لیے ان کے دل کی تڑپ بتائی ہے اللہ پاک نے۔ تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑا بہت اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی ویسا ہی جذبہ ہے ان کے لیے جو کہ ہونا چاہیے۔ ہم محتاج ہیں، وہ تو محتاج نہیں تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ان سے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کے لیے اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ کیونکہ صرف بظاہر محبت کا اظہار کرنا، لیکن یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ کیا اس کا تعارف حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا، اس کو نہیں محنت کرنی چاہیے۔ ہم یہ کیوں غلطی کر جاتے ہیں کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ہمارے لیے کس قدر حریص تھے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غم اور امت کے لیے ان کی فکر اس کو بیان فرما رہے کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سمجھایا ہے، اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہ کیجئے میرے پیارے رسول اس بات کے پیچھے کہ یہ کیوں ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ایمان دے کر گئے نا، ہمیں تو اسلام دے کر گئے ہیں، ہمیں تو رب کا تعارف کرا کر گئے ہیں، ہمیں تو قرآن دے کر گئے ہیں، ہمیں تو اپنی جیتی جاگتی زندگی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے محبوب کی زندگی کیسی تھی، تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا تو میرے رسول کی زندگی تو چلتی پھرتی جو ہے اس کی تفسیر تھی، یعنی وہ اگر قرآن متن میں لکھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصویر تھے۔ تو ہمیں دے کر گئے ہیں، تو اتنا ماشاءاللہ آج کل سب کچھ ہم ایک انگلی کے اشارے پہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں سیرت نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے۔ ہم سیرت سے ابھی بھی محروم ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طور پر نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں مزہ آ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں لطف آ رہا ہوتا ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ تو ہمیں کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے ہم ابھی بہت دور ہیں، ابھی بہت دور ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو ضرور، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، میں اور آپ اپنی زندگیوں میں جھانکیں اور خود سے خطاب کریں، خود کو ایڈریس کریں، خود سے پوچھیں کہ میں ایک سال کے اندر، ویسے تو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ کافر بھی اشعار کہہ اٹھے نا، کہ انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں صرف مسلمانوں کی تھوڑی اجارہ داری ہے، کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی تو محبت ہو سکتی ہے۔ محبت کا تو غیروں نے بھی اظہار کیا ہے، کافر بھی کہتے تھے کہ یہ رسول امین ہے اور صادق ہیں۔ تو ہمارا اور ان میں فرق کیا ہے؟ میرے اور ان میں فرق ہونا چاہیے، وہ ہے عمل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اگر مبارک زندگی کو دیکھیں نا، تو صرف 12 سال کی ان کی زندگی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی ایج میں دیندار بن گئے ہیں، تو ہم بڑے ہو کے آئے ہیں، تو یہ ہماری بات ہوتی ہے کہ بچپن میں جو جڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ استقامت پکڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو صحیح معنوں میں تبلیغ کی، صحیح معنوں میں دعوت دی، وہ 12 سال بنتے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں توحید کی بات چل رہی تھی، صبر چل رہا تھا، اور اس طرح سے برملا تبلیغ کا سلسلہ نہیں تھا۔
اصل میں احکام پر چلایا ہی مدینہ منورہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ روزہ ہے، یہ نماز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، شراب حرام ہے تو یہ سود حرام ہے، یہ نہیں کرنا، زنا حرام ہے، یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان کو کھل کر بتا دیا، جو حلال ہیں ان کو کھل کر بتا دیا۔ 12 سال کی زندگی میں صحابہ کرام کیا سے کیا بن گئے کہ اللہ نے ان کو فرمایا ارے میں تم سے راضی ہوں۔ 12 سال میں ہم کتنے سالوں سے قرآن پاک سنتے آ رہے ہیں؟ 12 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم لائٹ مسلمان ہو جائیں یا کہ پتہ نہیں کون سے مسلمان ہو جائیں، ہم تھوڑا نارمل مسلمان بن جائیں یا کہ پورے مسلمان۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں ادخلوا فی السلم کافہ، میرے مسلمان بندو تم دین میں داخل ہو گئے نا تو پورے ہو جاؤ، نہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے آگے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہے، ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے رسول، یہ ابھی صرف اسلام زبان سے قبول کیا ہے، ابھی ایمان ان کے دل میں اترا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو دلوں میں اتارنے کے لیے آئے تھے، اور اب یہ کام میرے اور آپ کے پاس ہے۔ ہم نے اپنا بھی ایمان مضبوط کرنا ہے اور اس ایمان کو لے کر آگے بھی اس کو بانٹنا ہے، اور اگر میں اور آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم غیروں سے گلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ان کی شان، ان کا مرتبہ کہ 12 سال کی مختصر زندگی میں انہوں نے حلال و حرام پورے طور پر بتا کر دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا تھا صحابہ کرام کا؟ ادب کی بات ہم کرتے ہیں لیکن اصل ادب تو اطاعت اور اتباع ہے، جس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ اتباع میں اور اطاعت میں رسول اللہ کے صحابہ کرام کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا کہ جب یہ آیت اترتی ہے کہ میرے رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اتنی بات آئی نا۔ اب دیکھیے کہ ان صحابہ کرام کے لیے کتنا مشکل تھا کہ اس کو سمجھنا کہ کتنی آواز رکھیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے نیچے رہے گی، یعنی میری آواز کتنی اونچی ہونی چاہیے ان سے بات کرتے ہوئے، کتنی دھیمی آواز میں نکالوں، مجھے کتنی آواز اونچی کرنے کی اجازت ہے۔ اور وہ اب دیکھیے کتنا باریک وہ ایک مرحلہ کیسا تھا کہ وہ جب رسول اللہ کی مجالس کے بغیر بھی ان کو سکون اور قرار نہیں ملتا تھا نا۔ صحابہ دوڑ دوڑ کر آئے ہیں، ایک صحابی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ابھی تو مجھے بے قراری ہو رہی ہے، آپ کی زیارت، آپ کے دیدار سے قرار مل گیا مجھے، لیکن قیامت کے روز کا میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ آپ تو رسول خدا ہے، آپ تو رسول اللہ ہے، آپ تو جنت الفردوس میں تختوں پر ہوں گے، میں بہت نیچے۔ اب وہاں پہ جب یہ ہوک اٹھے گی، یہ تڑپ، یہ بے قراری ہوگی تو میں کیسے آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ محبت کا یہ عالم کہ ایسے راتوں کو اٹھ کر جاتے تھے، چراغ جلا کر انتظار کرتے تھے، حجروں کے باہر چراغ جلا کے انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ باہر تشریف لائیں گے، ہم زیارت کریں گے۔ گویا کہ ایک قیام اللیل وہاں پہ جا کے ڈالتے تھے کہ ان کے حجرہ پاک کے باہر جا کے قیام اللیل کرتے تھے، بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ کب رسول اللہ گزریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم زیارت کریں گے، ہم دیدار کریں گے۔ عشق کا یہ عالم ہے، لیکن ان مجالس میں بیٹھتے ہوئے ان کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر آواز اونچی کی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دیکھیے ہم جب اب دشمنوں سے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے بچنے کے لیے ہم دروازے بند کر کے رہتے ہیں اپنے گھروں میں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے سب کچھ بند کر کے رکھا تھا، اچانک ہمارے پیچھے کوئی ڈاکو آ گیا اور بندوق تان کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جو اچانک ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کھڑا ہو جائے تو کیا عالم ہوتا ہے پھر انسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرو گے نا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو کس قدر محتاط ہو کے چلنا پڑتا تھا صحابہ کرام کو کہ پھر ان کی مجالس کے بغیر قرار بھی نہیں آتا تھا۔ مجالس میں حاضر بھی ہونا ہے اور حاضر ہو کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو ہماری آواز ان کی آواز سے کتنی نیچے تھی، کہیں اوپر تو نہیں تھی۔
کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا. پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کو سنتے ہوں گے، پھر اللہ کے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھنا اور پھر بلانا. اس لیے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنکری پھینکتے تھے. کسی کو بلانا ہوتا تھا، کنکری ایسے پھینکتے تھے، چھوٹی سی کنکری، اور وہ جب ادھر دیکھے تو آرام سے خسر پھسر والی جو آہستہ آواز میں بات کرتے تھے. پوچھنا پڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ سے بتاؤ. ادب کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، ادب کی وجہ سے. تو اس لیے ان کا مقام مرتبہ کتنا بلند تھا کہ اللہ نے فرمایا راضی ہوں میں تم سے، تم نے تو خوش کر دیا میرے رسول کے ادب کے معاملے میں، تم نے مجھے راضی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ان کے آگے پیچھے جاتے تھے، انہی کو تو دیکھتے تھے، انہی کو دیکھ کر تو اللہ کا تعارف ہوا ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے خوش ہو رہے میرے رسول کی بات مانی ہے، میرے رسول کا کہنا مانا ہے. میں نے اپنے رسول کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے میرے رسول کی بات ہی تو مانی ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم صرف باتوں سے نہیں چلتا. کہ اس لیے کسی نے کہا نا کہ میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے. تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے. تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے. یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام تو ہم کلام رہا ہے زمین والوں سے. مقام کیا، مخاطب کن کو کرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیے، عقیدت مانگیے، احترام مانگیے، ان کی اتباع اللہ سے مانگیے، ان کی اتباع اللہ سے مانگیے. جب ان کی اتباع نصیب ہوگی نا، اطاعت اور اتباع دونوں بہت ضروری ہے. پھر پتہ چلے گا کہ اصل محبت کہتے کسے ہیں. آرے چلتے ہیں بدن پہ، پھر عشق کی سمجھ آتی ہے. کہ آپ کے خلاف ہو گیا زمانہ، انگلیاں اٹھ گئی اتنی ساری، ملامت کرنے والے کھڑے ہو گئے، آپ کو بلیم کر رہا ہے کوئی، کرٹیسائز کر رہا ہے کوئی، تعلق توڑ رہا ہے. وہاں پہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اطاعت جو محبت کے ساتھ ہے اس کو وہ کسے کہا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سے توفیق طلب کریں کہ پروردگارہ ہماری زندگی پتہ نہیں کب گزر جائے، پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا، لیکن یا اللہ رسول اللہ کے وفاداروں میں اٹھانا، یا اللہ وفاداروں میں رکھنا، یا اللہ کہ ہم صرف کہیں کہ کروڑوں درود و سلام، جو کہ کروڑوں درود و سلام بھیج بھی نہیں رہے، صرف باتوں سے ہی ہم دل بہلائیں. پیٹ کھانے کی باتیں کرنے سے تھوڑا بھرتا ہے، کھانا کھائیں گے بھوک مٹے گی، باتوں سے بھوک تھوڑی مٹتی ہے. تو صرف عشق کی باتیں کرنے سے رسول اللہ کا عشق نہیں نصیب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. عشق کے لیے قربانی سے ہی ہوتی ہے، اتباع اور اطاعت. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.